فتنوں سے دور رہنے کی ضرورت و اہمیت اور ہماری حالت زار۔ ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ نقصان دہ چیز سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب جانے سے گریز کیا جائے۔ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی ہو تو کون عقل مند بلا وجہ اس کے پاس جائے گا؟ کون سا دانا حفاظتی تدابیر کا اہتمام کیے بغیر شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالے گا، اور کون سا دانشمند ذائقہ چکھنے کے لیے زہر منہ میں ڈالے گا؟ فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان ان سے دور رہے، فتنہ پھیلانے والوں کی باتیں نہ سنے، فتنہ پروروں کے پاس نہ بیٹھے، اور کسی بھی طریقے سے فتنہ انگیزوں کے عمل میں شریک نہ ہو۔ یہی دانائی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور قرآن و سنت میں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، یعنی جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں۔ جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوگا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، یعنی لوگ ایمان کے بارے میں اتنے سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے کہ بہت جلد ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ ارشاد نبوی بھی روایت کیا: تکون فتنۃ النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الساعی فمن وجد ملجا او معاذا فلیستعذ، یعنی عنقریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جاگنے والا جو بیٹھا رہے کھڑے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ انسان فتنوں سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کا ایمان محفوظ ہوگا، تو جسے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ ملے وہ اسے اختیار کرے۔ ہماری حالت زار، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فتنوں سے پوری طرح دور رہیں، مگر اس حوالے سے ہماری صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ہر طرح کے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی سن رہے تھے۔ سوچئے، کیا کوئی شخص ویسے ہی زہر چکھتا ہے یا ویسے ہی دہکتی آگ میں ہاتھ رکھتا ہے؟ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو فتنہ پروروں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے بحث کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت باخبر شخصیت ہیں۔ یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والفتن فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف، یعنی فتنوں میں پڑنے سے بچو، فتنہ پھیلانے کے لیے زبان استعمال کرنے کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے ناحق خون بہانے کے لیے تلوار چلانے کا گناہ ہے۔ نادان لوگ فتنہ پروروں کے کلپس اور تحریریں یہ سمجھ کر وائرل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے فتنہ کو روکیں گے، حالانکہ وہ نادانستہ طور پر فتنہ پھیلانے کے جرم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، بلکہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق متعلقہ اداروں کو رپورٹ کیا جائے۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بغیر تحقیق کیے ہر بات کو شیئر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر دین کی طرف من گھڑت باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، یعنی ایسا شخص ضرور جھوٹ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ ہر بات کا سچا ہونا ممکن ہی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ فتنوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے انسان جتنا دور رہے اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود کنتی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، یعنی بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا، بلا شبہ وہ شخص سعادت مند ہے جسے فتنوں کے قریب آنے سے بچا لیا گیا، یقیناً وہ شخص نیک بخت ہے جسے فتنوں سے الگ رکھا گیا۔